وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ ہجرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ہجرت سے ہمیں کیا دروس حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ دروس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور مزید اس سے کیا درس حاصل ہوتا ہے، کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں، اس پر بات کرنی ہے اور پھر اس واقعے کی مزید جو آگے تفصیل ہے انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ ایک اہم درس جو ہمیں ہجرت کے واقعے سے حاصل ہوتا ہے وہ علماء نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت جسمانی ہوتی ہے اور ایک ہجرت روحانی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جس نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہجرت کر لی۔ ہجرت کے معنی عربی میں چھوڑنے کے ہوتے ہیں، ہجرہ کے معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ ہجرت کو ہجرت اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنی سرزمین چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ہجرت ایک جسمانی ہوتی ہے اور ایک ہجرت روحانی ہوتی ہے، اور جسمانی ہجرت کا دار و مدار بھی در حقیقت روحانی ہجرت پر ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں گے تو آپ ہجرت کریں گے۔ اگر آپ دلی طور پر تیار ہی نہیں ہیں اللہ کی بات ماننے کے لیے، اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے، اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر اتنا بڑا فیصلہ کہاں کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنا گھر چھوڑ دے، اپنا ملک چھوڑ دے، اپنا وطن چھوڑ دے۔ ظاہر ہے یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان پہلے قلبی طور پر آمادہ ہو۔ تو ہجرت اسی وقت ہو سکتی ہے جب یہ دونوں ہجرتیں جمع ہو جائیں، باطنی ہجرت اور روحانی ہجرت۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جسمانی ہجرت کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جگہ زندگی دی ہے، ایسی جگہ اس کو پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں اسلام پر عمل کر سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، ایک آزاد ملک دیا ہے، ایک اسلامی ملک دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنے اسلامی احکام ہیں ہم سب پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر جسمانی ہجرت نہیں ہو سکتی تو روحانی ہجرت تو بہرحال ہر انسان نے ہی کرنی ہے۔ اور روحانی ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ہجرت، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہجرت، یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو شریعت کے مطابق بنانا، یہ روحانی ہجرت ہے، یہ باطنی ہجرت ہے۔ جب انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو اس چیز پر آمادہ کر لیتا ہے، روحانی طور پر جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوگی، ہر اس کام کو چھوڑ دوں گا جو سنت کے خلاف ہوگا، جو شریعت کے خلاف ہوگا، جب انسان اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے کوئی بھی قربانی دینا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ ہم تو اپنے معاشرے کے اندر کسی جائز کام کا نہیں کہہ سکتے، معاشرے کے اندر کوئی جائز کام اگر آپ کسی کو کہنا چاہیں، ہماری یونیورسٹی میں میں نے آپ کو بتایا نا، یونیورسٹیوں میں مختلف جو محفلیں اور جو کنسرٹ اور جو میوزک کے پروگرام اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دن ایک سٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ نے، وہ تھوڑا مطلب دین کی طرف ان کا رجحان بھی ہے اور اچھی مجالس میں بیٹھنے والے بھی ہیں، میں نے ان کو کہا آپ نے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ کیوں اس کا اشتہار لگایا ہوا تھا؟
آپ کو کیا ضرورت تھی کہ کنسرٹ ہو رہا ہے، ایک میوزک شو ہو رہا ہے، آپ اس کا اشتہار کیوں اپنے واٹس ایپ پہ لگا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے چلیں یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، باقی اسٹوڈنٹس لگا رہے ہیں اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیوں لگایا تھا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا سر اس میں معاشرے میں رہنا بھی تو ہے نا، مجبوری ہے، کیا کریں، سوسائٹی میں رہتے ہیں تو کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا، جب اتنا معاشرے میں رہ رہے ہیں تو اگر کنسرٹ کا یا میوزک کا کوئی اشتہار ہم نے لگا دیا تو اس سے کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ انسان جب روحانی طور پر تیار ہی نہیں ہے، جب انسان روحانی طور پر تیار ہی نہیں ہے تو پھر وہ ادھر ہی چلے گا جہاں کی ہوا ہوگی. اگر ہوا اس طرف کی چل پڑے تو ادھر چل پڑے گا، ہوا اس طرف کی چل پڑے تو ادھر چل پڑے گا، اس طرف کی چل پڑے تو اس طرف چل پڑے گا. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں معاشرے میں رہنا بھی تو ہے. ہمارے ہاں بہت سی غیر شرعی رسومات اسی وجہ سے کی جاتی ہیں. بھائی کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، معاشرے میں ناک کٹ جائے گی. اگر اسلام پر عمل کریں گے تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی. مسلمان معاشرے میں اگر اسلام پر عمل کریں گے تو ناک کٹ جائے گی. ایک ہوتا ہے اسلامی معاشرہ، ایک ہوتا ہے مسلمانوں کا معاشرہ، ان دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے اسلامی معاشرہ، ایک ہوتا ہے مسلم معاشرہ. ہمیں اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جو معاشرہ بنا لیا وہ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے جس چیز کو کلچر روایات بنا لیا بس وہ ٹھیک ہے. ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے. ہم تھوڑا سا بھی ریزسٹ نہیں کر سکتے، تھوڑا سا بھی کسی چیز پر دفاع نہیں کر سکتے، دین کے لیے، اسلام کے لیے بات نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. بھائی اللہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے، آپ کا پیغمبر آپ سے ناراض ہو رہا ہے، رسول آپ سے ناراض ہو رہے ہیں، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ کو اس بات کی پرواہ ہے کہ دوست ناراض ہو جائے گا. دوست کی ناراضگی کے لیے اللہ کو چھوڑ دیں گے، دوست کی ناراضگی کے لیے رسول کو چھوڑ دیں گے، معاشرے کی ناراضگی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے. تو یہ انسان کب کرتا ہے؟ اسی وقت انسان ایسی بات کرتا ہے جب روحانی طور پر اس نے ہجرت نہ کی ہو. جب روحانی طور پر اس نے ہجرت نہ کی ہو. اگر اس نے روحانی طور پر ہجرت کر لی، اس کا مطلب اس نے وہ کام چھوڑ دیے، ان کاموں سے وہ الگ ہو گیا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. صحابہ جب ہجرت کر رہے تھے تو یہ کوئی ان کا کوئی اچھا، ان کے لیے ان کو بہت کوئی اچھا لگ رہا تھا کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں؟ کتنا مشکل کام ہے اپنے گھر کو چھوڑ دینا، اپنے وطن کو چھوڑ دینا، جائیداد کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ دینا. یہ کوئی مذاق ہے؟ ان کا بھی دنیا مذاق اڑاتی تھی کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، ایک دین ایمان کے پیچھے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ایسے ایسے صحابہ، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے مکہ کے. اور ان میں حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، یہ جب کسی راستے سے گزرتے تھے بہت دیر تک وہاں سے گزرنے والا آدمی خوشبو سے اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزرے ہیں. ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے. جس راستے سے گزر جاتے تھے آدھے گھنٹے بعد اگر آپ وہاں سے کسی کو گزارتے وہ کہتے یہاں سے مصعب ابن عمیر گزرے ہیں. ایسی اعلیٰ قسم کی خوشبو اور اعلیٰ قسم کے کپڑے اور بہت خوش لباس اور بہت خوش پوشاک اور اپنے آپ کو بہت، جیسے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بہت صاف ستھرے اور بہت اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں. اس مزاج کے صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم دیا، تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تشریف لے گئے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب بیعت ہوئی تو حضور نے ان کو بھیجا تھا کہ قرآن سکھائیں ان کو. جب پہلی بیعت ہوئی حضور نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا کہ آپ جا کر وہاں لوگوں کو قرآن سکھائیں. مدینہ منورہ بھیج دیا ان کو. اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حضرت اسید بن حضیر، یہ حضرات انہی کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے جو بڑے بڑے سردار تھے مدینہ کے. حدیث میں آتا ہے
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبتغی وجہ اللہ، کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے حضور کے ساتھ ہجرت کی، فوجب اجرنا علی اللہ، تو ہمارا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، یعنی اب اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ ومنا من مضى لم یأکل من اجرہ شیئا، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اپنے اجر سے کچھ بھی دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا، یعنی ان کو ان کی اس نیکی کا کوئی بھی اجر دنیا میں نظر نہیں آیا۔ کان منہم مصعب بن عمیر، انہی میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ قتل یوم احد، احد کے دن حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا۔ لم یترک الا نمرتن، انہوں نے صرف ایک چادر چھوڑی میراث میں، حضرت مصعب بن عمیر نے ایک چادر میراث میں چھوڑی۔ کنا اذا غطینا بها رأسه خرجت رجلاه واذا غطی بها رجلاه خرج رأسه، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ ہم کفن کے طور پر اس کو استعمال کر رہے تھے، جب ان کے سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں نظر آتے تھے، جب اس کو پاؤں کی طرف لاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ ہم نے حضور سے پوچھا ان کو کیسے کفن دیں، ہمارے پاس تو کپڑا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے میراث میں ایک چادر چھوڑی ہے، اگر ان کے سر کو ڈھانپتے ہیں پاؤں کھلے رہ جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھلا رہ جاتا ہے۔ فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ہم سے فرمایا غطوا بها رأسه، کہ یہ جو چادر ہے اس کو سر کی طرف کر دو، ان کا سر ڈھانپ دو۔ وجعلوا على رجله الاذخر، اور ان کے پاؤں کی طرف اذخر ایک پودا ہوتا تھا، اس کے پتے آپ نے فرمایا اس کے پتے ان کے پاؤں پہ ڈال دو تاکہ ان کے پاؤں چھپ جائیں۔ اور حضرت خباب فرماتے ہیں ہم میں سے بعض صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ان کا اجر دنیا میں دکھا دیا، آج اللہ نے اتنی فراوانی دی ہے کہ سب کچھ مال و متاع ہمارے پاس موجود ہے اور ہم وہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف آپ حضرت مصعب ابن عمیر کی اس زندگی کا اندازہ لگائیں کہ جس راستے سے گزرتے تھے تو آدھے گھنٹے تک لوگ ان کی خوشبو محسوس کرتے تھے، اور ایک طرف ان کی حالت کا اندازہ لگائیں کہ جب شہید ہوئے ہیں تو اتنا کپڑا نہیں ہے کہ ان کو کفن دیا جا سکے۔ یہ کوئی آسان کام ہے یہ فیصلہ کرنا؟ صحابہ نے حضور کے لیے، حضور کی محبت میں، وفاداری میں جو قربانی دی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسے لوگ تھے، ان کی وفاداری حضور کے ساتھ کیسی تھی، کیسی محبت تھی ان کی حضور کے ساتھ، ہمارے تصور سے بالا ہے۔ یہ غالباً کسی تابعی کا قول ہے یا کسی صحابی کا قول ہے، مجھے بھی یہ بات صحیح یاد نہیں ہے روایت کس کی ہے، کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لو، یہ انہوں نے اپنے زمانے میں بات کی ہے، آج کے دور کی نہیں، وہ تابعی ہے یا صحابی ہے، وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں حضور کے دنیا سے جانے کے بعد، کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے کہ ان کی حضور سے محبت کیسی ہے تو تم ان کو کہتے یہ سارے پاگل ہیں، اور اگر وہ تم کو دیکھ لیں کہ تمہاری کیا حالت ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ سارے کافر ہیں۔ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم یہ کہتے کہ یہ تو مجنون ہے، اور اگر وہ تم کو دیکھ لیتے کہ تمہاری حضور سے محبت کتنی ہے تو وہ یہ کہتے تو سارے کافر ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اور ہم تو پتہ نہیں کتنی صدیوں بعد آئے ہیں، یہ اس زمانے میں ان کی بات جو انہوں نے اس زمانے کے بارے میں کی۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی جو ہستیاں ہیں، صحابہ کی جو عظمت ہے دین میں، ان کی جو قربانیاں ہیں، ہم اس کا سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ جماعت دی تھی، اور اس جماعت نے حضور کی صحبت کا، وفاداری کا، دوستی کا حق نبھایا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روحانی ہجرت جسمانی ہجرت سے پہلے ضروری ہے، روحانی ہجرت کا یہی مطلب ہے۔ اب روحانی ہجرت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ معاشرے سے غلط رسومات کا خاتمہ کریں یا غلط رواج یا غیر شرعی چیزیں، کہ آپ ایک دن میں اس کو ختم کریں، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا کہ آپ نے بیان سنا اور جا کے آپ ادھم مچا دیں کہ بس میں نے آج سب کچھ ختم کرنا ہے۔ ایسا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایک نظریہ تو ملے، کم از کم ایک سوچ تو ملے
کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، میں نے اس غلط کو ٹھیک کرنا ہے، چاہے یہ 2 سال میں ٹھیک ہو، چاہے 5 سال میں ٹھیک ہو، چاہے 10 سال میں ٹھیک ہو، میں نے کم از کم اصلاح کا آغاز کرنا ہے، ان کے رنگ میں رنگنا نہیں ہے کہ جس طرف ہوا چل پڑے، جس طرف جو ہم مجھے لے چلے میں اسی طرف چل پڑوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہ ہو کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، بس جس طرف لوگ جا رہے ہیں ہم اس طرف چل پڑیں۔ اور ظاہر ہے اس زمانے میں اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ نوجوانوں کے لیے آپ کی کسی کے ساتھ گیدرنگ ہے، آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ میڈیا دیکھ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لاشعوری طور پر سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں، وہ سکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی گھر میں آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ساس کو بہو کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بہو کو ساس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بیٹی کو ماں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ ڈرامے بن رہے ہیں نا اس پر، یہ ڈرامے ہماری عورتیں دیکھتی ہیں نا، ساس بہو کی لڑائی اور بیٹی اور ماں کی لڑائی اور ماں اور بیٹی کی لڑائی اور باپ اور بیٹے کی لڑائی، کہ کبھی بیٹا باپ کو مار رہا ہے، کبھی باپ بیٹے کو مار رہا ہے، یہ سارے ڈرامے ہمارے معاشرے میں بن رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو چیز وہ دیکھیں گے اس کو فالو کریں گے وہ لوگ۔ تو ایسی صورت میں ان چیزوں سے بچنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے جوڑے۔ اگر نہیں جوڑیں گے نا تو کبھی ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ بات کئی دنوں سے میرے ذہن میں، ابھی یہ موضوع آیا تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہم لوگ دین پر عمل نہیں کرتے، اور جب کوئی غلط کام ہوتا ہے اس کو کسی اور کے سر ڈال دیتے ہیں۔ دین پر ہم عمل نہیں کرنا چاہتے، اور غلط کام ہوا تو اس کو ڈال دیں گے کسی اور کے سر۔ کوئی نمازی اگر کسی نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ گزرنے والے کو سمجھا دیا جاتا کہ بھائی مت گزرو، اور گزرنے والے کو خود پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور اس سے بچنا چاہیے، یا اس کو اچھے طریقے سے بتا دیا جائے بھائی آپ ایسا نہیں کریں، فلاں فلاں جو بھی طریقہ ہے معاملہ ختم کر دیا جائے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس دن یہاں ایک کسی نمازی کے آگے سے کوئی گزرا تو دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں یہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے نا لوگوں کو سمجھائیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ناجائز ہے، یہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ناجائز ہے۔ ہم تو آج تک آپ کو یہی بتاتے رہے کہ یہ جائز ہے، یہی بتایا نا ہم نے آپ کو آج تک۔ آج تک آپ کو کسی امام نے یہ بتایا کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ نمازی کوئی ہے، گزرنے والا کوئی ہے، گناہ کسی نے کیا، گزرا کوئی، گھما پھرا کے بات لا کے امام پہ ڈال دی، کیوں؟ آج تک کسی امام نے یہ کہا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ اگر نہیں کہا تو یہ حق کس کو پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ امام صاحب کیوں یہ بات نہیں بتاتے؟ امام صاحب لوگوں کے سر پہ سوار ہو کے بتائیں ان کو۔ پھر تو اس کا مطلب دنیا میں جو غلط کام ہوگا آپ اس کو امام کے سر منڈ دیں کہ امام نے نہیں بتایا تھا۔ بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی 950 سال، سارے لوگ مسلمان ہو گئے حضرت نوح کی دعوت پر؟ نہیں ہوئے نا، تو آپ کیا کہیں گے حضرت نوح نے اپنا کام نہیں کیا؟ حضور نے دعوت دی دنیا کو نہیں دی، سارے لوگ مسلمان ہو گئے، تو حضور نے اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ کیا ہمارا طرز عمل ہے؟ ابھی یہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، میں یہ چیزیں نوٹ کرتا ہوں، ائمہ بیچارے یہ بات کرتے نہیں ہیں، وہ ڈرتے ہیں یار کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی ناراض ہو جائے گا کہ یار امام بڑی سخت باتیں کرتا ہے۔ یہ میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ چلیں وہ نہیں کر سکتے تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ اوروں کو سنائیں تاکہ ان کو یہ بات پہنچے۔ ابھی یہاں میں عصر کی نماز کے بعد نکلا، کسی کے جوتے گم ہو گئے تھے، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ
میرے جوتے گم ہو گئے ہیں تو کوئی اور اگر متبادل جوتے ہیں تو مجھے دے دیں, میں اندر سے آیا ہوں, پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوں. میں نے ایک ساتھی کو کہا, میں نے کہا یار کوئی جوتے ڈھونڈ لیں, اگر کسی کے نہیں ہیں یا کوئی ایکسٹرا ایسے رکھے ہوئے تو ان کو دے دیں. اتنی سی بات تھی, ختم ہو گئی. کوئی لے گیا ہوگا, چوری کر لی ہوگی کسی نے. تو وہ آگے سے کہنے لگے اسی وجہ سے آج نوجوان مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں کہ مسجدوں میں چوریاں ہوتی ہیں. وہ آگے تمہید باندھ رہا تھا مولویوں پہ لانے کے لیے کہ یہ مولویوں کا کام ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ چوری نہ کریں. مولویوں کا کام ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ جوتے چوری نہ کریں. میں نے اس کی بات وہیں روکی. میں ایسے لوگوں پہ آسرا نہیں کرتا. آسرا اس لیے نہیں کرتا کہ ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں, ہم نے دین کی بات بتانی ہے. دین کی بات وہ شخص بتا سکتا ہے, ہمیں ہمارے بڑوں نے 2 باتیں سمجھائی ہے. ایک, آپ کے دل میں حرص نہیں ہونی چاہیے, کسی کی جیب پہ نظر نہ ہو. ایک, آپ کے دل میں خوف نہیں ہونا چاہیے. اگر طمع ہے یا خوف ہے, کبھی حق بات انسان نہیں کر سکتا. الحمدللہ ہمیں دونوں نہیں ہے, نہ کسی سے حرص ہے, نہ کسی کی جیب پہ نظر ہے, اور نہ کسی سے کوئی خوف ہے. تو اس لیے الحمدللہ ہمیں کوئی اس میں کوئی ڈر ور نہیں لگتا کہ یار کوئی ناراض ہو جائے گا. جو حق بات ہے وہ تو ہم کریں گے. تو وہ اب اس بات کی تمہید باندھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ مولویوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ مسجد سے جوتے چوری نہ کریں. گویا یہ مولویوں نے کہا ہے کہ مسجد سے جوتے چوری کریں. تو کہا اسی وجہ سے نوجوان مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں. میں نے کہا یہ جو چوری کرتے ہیں یہ نوجوان ہی کرتے ہیں, یہ بچے نہیں کرتے. اور وہ جو نوجوان چوری کرتے ہیں وہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے کرتے ہیں. ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی ہے. یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے, وہ چوری نہیں کرتا. بچے کو تو آپ مسجد میں لاتے نہیں ہو, درس میں وہ بیٹھتا نہیں ہے, اور ذمہ داری مولوی کی ہو گئی کہ نوجوان نے جوتے چوری کیے, ذمہ دار آپ نے امام کو بنا دیا. یہ کون سی منطق ہے, کون سا فلسفہ ہے یہ کہاں کی لاجک ہے یہ؟ تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں. ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ غلط کام کو وہ اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا کہ غلط کام میں نے کیا یا میں نے اس غلط کام سے رکنا ہے. وہ الٹا اس کی کوئی ایسی تعویل کرے گا, کوئی ایسی بات گھما دے گا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا کر دے گا کہ میں تو بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہوں. یہ جتنے مسائل پیدا ہوئے یہ مولوی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, یا یہ جتنے مسائل پیدا ہوئے یہ فلاں کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے. کسی پر بھی ڈال دیں. یہ تو ایک مثال ہے جو میں بتا رہا ہوں. تو جب تک ہم اپنے آپ کو قلبی طور پر اس چیز کے لیے تیار نہیں کریں گے, جب تک قلبی طور پر ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار نہیں کریں گے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جس کا اللہ حکم دے, اور ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے, اس وقت تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مولویوں کے اختلافات نے دین کو مشکل کر دیا ہے. کوئی کہتا ہے یہ کرو, کوئی کہتا ہے یہ کرو, کوئی کہتا ہے یہ کرو. یہ جو بات کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ آپ مشاہدہ کر لیں, تجربہ کر لیں اس کا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین پر عمل نہیں کرتے ہوں گے, اور اپنے دین پر عمل نہ کرنے کا بہانہ مولوی کو بنائیں گے. بھائی دنیا میں بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا, کوئی ایسے پڑھ رہا ہے, کوئی ایسے پڑھ رہا ہے, کوئی ایسے پڑھ رہا ہے, کوئی ایسے پڑھ رہے ہیں نا, اختلاف کے باوجود پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب مولویوں نے مشکل نہیں بنایا. جس کو ایسے سمجھ آ رہا ہے وہ ایسے پڑھ رہا ہے, جس کو ایسے سمجھ آ رہا ہے وہ ایسے پڑھ رہا ہے. جو پڑھ نہیں رہا ہوگا نا وہ یہ بات کرے گا. جو نہ یوں پڑھ رہا ہوگا نہ یوں پڑھ رہا ہوگا, نہ یوں پڑھ رہا ہوگا نہ یوں پڑھ رہا ہوگا, وہ یہ بات کرے گا کہ مولویوں نے دین کو, اپنی بے عملی کو, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے, یہ نہیں کہتا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کا ذمہ دار مولوی ہے, میں جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کا ذمہ دار مولوی ہے. اب نماز وہ خود چھوڑ رہا ہے, ذمہ دار اس نے مولوی کو بنا دیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتا. لیکن دین کے 80% مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. دین کے 80% مسائل ایسے ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, تھوڑا گنواتا ہوں تاکہ دماغ کھلے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف مولویوں کی وجہ سے.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کس مولوی کا اختلاف ہے کہ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے؟ اس میں بریلویوں کا اختلاف ہے، دیوبندیوں کا اختلاف ہے، شیعوں کا اختلاف ہے، اہل حدیث کس کا اختلاف ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا سنت ہے کسی کا اختلاف؟ کسی کا اختلاف ہے؟ نہیں ہے. تو ہم لوگ کرتے ہیں سارے؟ نہیں کرتے. کیوں؟ مولوی کی وجہ سے. اس لیے کہ مولوی نے کہا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک. اس کا مطلب اس میں کسی کا اختلاف؟ ماں باپ کا احترام کرنا اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ اپنے بھائی کا خیال کرنا ہے، بہن کا خیال کرنا ہے، بیوی کا، معاشرتی جتنے مسائل ہیں A to Z، پورا ایک چیپٹر ہے اسلام کا معاشرت، کہ آپ کی سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، پورا ایک چیپٹر ہے اسلام کا. سوشل لائف کو آپ لے لیں، وہ سوشل لائف چاہے آپ کی میاں بیوی کا تعلق ہے، بہن بھائی کا تعلق ہے، اور بیٹے کا باپ کے ساتھ، بیٹی کا ماں کے ساتھ، بہو کا ساس کے ساتھ، ساس کا بہو کے ساتھ، رشتہ دار کا رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسی کا کچھ بھی لے لیں. تو ہمارے ہاں تو بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوتا، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوتا، پڑوسی پڑوسی کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا یہ ہوگی کہ مولویوں نے دین کو مشکل کر دیا ہے. اس میں تو کسی مولوی کا اختلاف نہیں. اب کس کے سر منڈیں گے اس کو؟ اب تو کوئی نہیں بچا. یہ ایک چیپٹر ہے اسلام کا معاشرت. اسلام کا ایک چیپٹر ہے اخلاقیات کا، پورا ایک چیپٹر ہے. اخلاقیات کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پر انسان میں حیا ہونی چاہیے، اس میں صبر ہونا چاہیے، اور اس کو برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا چاہیے. جتنی اچھی صفات ہیں، حلم ہے، تحمل ہے، سخاوت ہے، جود ہے، جو اچھی صفات ہیں جس کو اخلاقیات کہا جاتا ہے. اب معاشرے میں بے حیائی ہے، معاشرے میں بے حیائی ہے. خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ جو لباس خواتین پہن رہی ہیں، آیا کسی دیوبندی مولوی نے اس کی اجازت دی ہے، بریلوی نے دی ہے، یا اہل حدیث نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ یہ جو فلمیں چل رہی ہیں، یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں، ان کی اجازت کس نے دی ہے؟ تو یہ جو فلمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ڈرامے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ مولوی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ مولوی نے دین کو مشکل بنا دیا ہے. یہ اخلاقیات کا پورا ایک چیپٹر ہے، اخلاقیات کا پورا چیپٹر ہے. معاشرت کا پورا چیپٹر، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اخلاقیات کا پورا چیپٹر، اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے. عقائد کا چیپٹر آپ لے لیں کہ اللہ ایک ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان 6 چیزوں میں کسی کا اختلاف ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ، کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قرآن پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. کسی کا اختلاف ہے کہ کوئی یہ کہتا ہو یہ بریلوی یہ تقدیر کو نہیں مانتا، یا یہ دیوبندی ہے یہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتا، یہ رسول کو نہیں مانتا؟ عقائد میں کسی کا کوئی اختلاف، اور عقائد میں جس کا اختلاف ہوتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ مولوی کے سر اس کو منڈے ہی نہیں. اگر کوئی رسول کو نہیں مانتا، کوئی اگر قادیانی ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو مسلمان نہیں ہے تو اس کے مسائل کیوں مولوی کے سر ڈال رہے ہیں؟ پھر تو آپ یہ کہیں یہ جتنے یہودی ہیں یہ مولویوں کی وجہ سے یہودی ہیں، یہ جتنے عیسائی ہیں یہ مولویوں کی وجہ سے عیسائی ہیں، جتنے ہندو ہیں یہ مولویوں کی وجہ سے ہندو ہیں. وہ تو مسلمان ہی نہیں، ان کی تو بات ہی نہیں کریں. اگر ان 6 چیزوں میں سے کسی پر کوئی ایمان نہیں لاتا، اور یہ سب کی متفقہ بات ہے، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اس بات پہ ایگری کرے گا کہ ان 6 چیزوں میں سے جس کو نہیں مانتا وہ مسلمان. اس کا مطلب عقائد میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف کسی کے ساتھ نہیں ہے. عقائد میں بھی اختلاف نہیں ہے، معاشرت میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اخلاقیات میں بھی کسی کا کوئی اختلاف. 2 چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک کو معاملات کہا جاتا ہے، ایک کو عبادات کہا جاتا ہے. معاملات کا مطلب ہوتا ہے ڈیلنگز، کہ آپ نے خریدنا ہے، کرایہ داری کا معاملہ ہے، رہن کسی کے پاس رکھوانا ہے. یہ جو معاملات ہیں، ڈیلنگز ہیں، اس کا بھی بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. عبادات کا بھی بہت بڑا حصہ ایسا ہے. دیکھیں نماز میں اگر اختلاف ہے، مثال کے طور پر کہ آپ نے یہاں
ہاتھ اٹھانے یا یہاں اٹھانے، یہاں باندھنے یا یہاں باندھنے، اس میں اختلاف ہے نا. آیا اس میں کسی کا اختلاف ہے کہ نماز پڑھنی ہے؟ کوئی ایسا امام ہے جو یہ کہتا ہو، یا کوئی ایسا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہو کہ نماز نہیں ہے، نماز نہ پڑھیں؟ اس کا مطلب اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز بہرحال فرض ہے. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جیسے بھی پڑھیں، یوں پڑھیں، یوں پڑھیں، یوں پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، کتنے لوگ ہیں؟ ان سب کو ملا لیں، جو یوں پڑھتے ہیں، جو یوں پڑھتے ہیں، جو آمین زور سے پڑھتے ہیں، جو آہستہ پڑھتے ہیں، جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، جو سب کو ملا لیں، کتنا ریشو کیا ہے، پرسنٹیج کیا ہے، سب کو ملا لیں، کتنے لوگ ہوں گے پڑھنے والے؟ تو یہ جو 80% لوگ نہیں پڑھ رہے، اس کو کسی مولوی نے کہا ہے کہ نماز نہیں پڑھو؟ یہ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ 80% اسلام کے مسائل میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ان 20% میں جو اختلاف ہے، ان میں بھی تقریباً 15% مسائل وہ ہیں جن میں اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. 5% مسائل ایسے ہیں جو بہت سخت قسم کے ہیں، یا کوئی ایک امام کہتا ہے کہ یہ فرض ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. 5% مسائل ایسے ہیں. 15% مسائل جو اختلافی ہیں وہ بھی ایسے ہیں جو افضلیت اور عدم افضلیت کے ہیں، کہ یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے. ایک کہتا ہے یہ افضل ہے، دوسرا کہتا ہے یہ افضل ہے. مثال کے طور پر رفع یدین ہے، رکوع میں جاتے ہوئے آپ رفع یدین کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نہ کرنا افضل ہے، اگر کوئی کر لے نماز اس کی ہو جائے گی. امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کا کرنا افضل ہے، اگر کوئی نہیں کرے نماز اس کی ہو جائے گی. کچھ امام کہتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنا افضل ہے، اگر کوئی یہاں باندھے گا نماز اس کی بھی ہو جائے گی. امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ باندھنا افضل ہے، اگر کوئی یہاں باندھے گا تو نماز اس کی بھی. یہ اس طرح کا اختلاف ہے، افضل اور غیر افضل کا. اب ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص دین پر عمل نہیں کرتا اور وہ پھر بھی یہ بات کرتا ہے کہ میں مولوی کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کر رہا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عمل کرنا نہیں چاہتا؟ اگر وہ عمل کرنا چاہتا تو معاشرت کہاں گئی؟ اس کی اخلاقیات کہاں گئی؟ اس کی وہ سارے معاملات میں وہ ساری چیزیں. سود میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سود حرام ہے. رشوت خوری میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رشوت خوری، یہ سارے معاملات کی بات کر رہا ہوں. فراڈ، دھوکہ دہی، ملاوٹ، 2 نمبری، جعل سازی، اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہی ناجائز ہے. کوئی امام نہیں کہتا کہ فراڈ جائز ہے، دھوکہ جائز ہے، ملاوٹ جائز ہے، جعل سازی جائز ہے، 2 نمبری جائز ہے، رشوت خوری جائز ہے، سود خوری جائز ہے، حرام خوری جائز ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ کرنا جائز ہے، کسی سے غصب کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا جائز ہے. کوئی نہیں کہتا. ہم لوگ تو یہ سارے کام کر رہے ہیں. ہم تو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ہم تو ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، جعل سازی بھی کر رہے ہیں، 2 نمبری بھی کر رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، اور گرانی بھی کر رہے ہیں، بے جا نفع بھی کما رہے ہیں، رشوت خوری بھی کر رہے ہیں، سود خوری بھی کر رہے ہیں. تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ مولوی کا نہیں ہے، خراب کہیں اور سے ہے مسئلہ. اگر کہیں اور سے خراب نہ ہوتا اور مسئلہ مولوی کا ہی ہوتا تو جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں سارے انبیاء پر ان کی ساری امتوں کا ایمان لانا ضروری ہوتا. ابو لہب کیوں ایمان نہیں لایا؟ ابو جہل کیوں ایمان نہیں لایا؟ وہ یہی تو کہتے تھے، وہ حضور کو بھی یہی کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے لیے کام مشکل کر دیا ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں یا اللہ کی عبادت کریں. تو ابو جہل کیوں مسلمان نہیں ہوا؟ ابو لہب کیوں مسلمان نہیں ہوا؟ حدیث میں تو آتا ہے حضور نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا، آخری خطبہ حضور نے اپنی زندگی کا ارشاد فرمایا تو صحابہ سے پوچھا تم مجھے اس بات کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا میں نے وہ کام پورا کر دیا؟ صحابہ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ، آپ نے اپنی امانت ادا کر دی، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے امت کے ساتھ خیرخواہی کا حق ادا کر دیا. حضور نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ بن جائیں. اور پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ گواہی دینا کہ اس نے
آپ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا تھا۔ حضور نے دوبارہ پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے انگلی اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ بن جائیں۔ تیسری دفعہ آپ نے پوچھا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا بلغت الرسالہ ادیت الامانہ نصحت الامہ۔ آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ بن جائیے۔ 3 دفعہ انہوں نے آپ کے سامنے گواہی دے دی ہے کہ میں نے، آپ نے جو مجھے کام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ پورا کر دیا۔ اس کا مطلب حضور نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ دنیا میں آج مسلمان زیادہ ہیں یا کافر زیادہ ہیں؟ کافر زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں۔ اس کا مطلب کہ مسئلہ مولوی کا نہیں ہے، مسئلہ رسول کا نہیں ہے، مسئلہ پیغام پہنچانے والے کا نہیں ہے، مسئلہ کوئی اور ہے، کہیں اور سے خراب ہے، اور وہ خراب یہاں سے ہے جس کو روحانی ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ جو ساری بات میں نے کی، اس بات کو سمجھانے کے لیے کی کہ روحانی ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ روحانی ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دلی طور پر اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے کہ جو غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گا اور اس غلط کو چھوڑ دوں گا۔ جب انسان اس بات پر آمادہ ہو جائے، وہ غلط کو غلط سمجھے گا، غلط چھوڑ دے گا، سیدھی راہ پر آ جائے گا۔ یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، جو لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ مولوی نے، وہ کہتے ہیں یار مولوی نے تو ہمارا فائدہ کیا، ہمیں دین سمجھایا، ہمیں دین کی بات بتائی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا دیا، حدیث پڑھا دی، یہ پڑھا دیا۔ وہ تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ مولویوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو عمل نہیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے روحانی ہجرت۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس بات کو لکھا ہے کہ مسلمان کے لیے 2 طرح کی ہجرتیں ہیں، ایک باطنی ہجرت، ایک جسمانی ہجرت۔ جسمانی ہجرت ڈیپینڈ کرتی ہے باطنی اور روحانی ہجرت پر، کہ انسان پہلے اپنے آپ کو دلی طور پر، حضور نے صحابہ کو دلی طور پر ایسا تیار کیا تھا، ایسی تربیت کی تھی کہ جب حضور نے حکم دیا کہ گھر بار چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا، ساری ہر طرح کی قربانی دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے مکہ میں جو چاند نظر آتا تھا، مکہ کی جو ہوائیں تھی وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں لولا الہجرہ، اگر ہجرت نہ ہوتی لسکنت مکہ، میں مکہ میں رہتی، وما رأیت السماء بمکان اقرب الی الارض منها بمکہ، مکہ میں آسمان جتنا خوبصورت اور قریب نظر آتا ہے دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ وَلَمْ يَطْمَئِنْ قَلْبِي بِبَلَدٍ قَدْ مُطْمَئَنَّ بِمَكَّةٍ، میرا دل کسی بھی شہر میں اتنا مطمئن نہیں ہوتا جتنا میرا دل مکہ میں مطمئن ہوتا ہے۔ وَلَمْ أَرَ الْقَمَرَ بِمَكَانٍ قَدْ أَحْسَنَ مِنْهُ بِمَكَّةٍ، میں نے چاند کو اتنا خوبصورت کہیں بھی نہیں دیکھا جتنا خوبصورت چاند مکہ میں ہوتا ہے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی میں کبھی مکہ نہ چھوڑتی۔ ان کا انداز آپ دیکھیں، حضرت عائشہ کا انداز دیکھیں، کتنی والہانہ محبت کا اظہار کر رہی ہیں اپنے شہر کے ساتھ کہ مجھے وہاں کا چاند خوبصورت لگتا ہے، مجھے وہاں کا آسمان خوبصورت لگتا ہے، مجھے وہاں کی ہوا اچھی لگتی ہے، اور اگر ہجرت نہ ہوتی میں کبھی نہ چھوڑتی۔ میرا دل دنیا میں کہیں مطمئن نہیں ہوتا جتنا میرا دل مکہ میں مطمئن ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا میں نے چھوڑ دیا۔ یہ اتنی بڑی قربانی کب انسان دیتا ہے؟ یہ اتنی بڑی قربانی اسی وقت دیتا ہے جب اس کا دل بن جاتا ہے، جب اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ اس تربیت کے بعد اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا، پھر اگر مشکل ہو بھی وہ مشکل بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور جو عمل نہ کرے اس کے لیے آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو حدیث میں حضور نے فرمایا المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے ہجرت کر لے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دے، وہ مہاجر ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں دین کا صحیح تصور، دین کا صحیح امیج، دین کی صحیح تعلیمات ہم تک پہنچیں اور ہم پھر اس پر عمل کریں۔ ہم کہیں اس دھوکے میں نہ رہ جائیں
کہ شاید اللہ مجھے اس وجہ سے بخش دے گا کہ میں اللہ کو یہ کہہ دوں گا کہ مولویوں نے مشکل بنا دیا تھا. یہ بات ابو جہل بھی کرتا تھا, ابو لہب بھی کرتا تھا, فرعون بھی کرتا تھا, نمرود بھی کرتا تھا. سارے یہی بات کہتے تھے کہ آپ نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے. ہم اپنے آباء و اجداد کی بات مانیں, جو ہمارے باپ دادا جن کو پوچھتے تھے, یا آپ کی بات مانیں. وہ حضور کو یہ کہا کرتے تھے نا, قرآن کریم میں آتا ہے کہ کیا اللہ کو ساری بستیوں میں یہ ایک انسان ملا تھا جس پر اپنی وحی نازل کرنی تھی؟ فی القریتین عظیم, قرآن کریم کی آیت ہے کہ کیا اللہ کو دونوں بستیوں میں, مکہ اور مدینہ میں, یہ ایک شخص ملا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک, کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے, یہ فیصلہ کریں گے میں نے کس کو رسول بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے عاجب الناس, کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک رسول آیا جو انہی میں سے ہے, انہی کی طرح بشر اور انسان ہے, اور وہ ان کو اللہ کے احکام پہنچا رہا ہے. اس بات کا ان کو تعجب ہے. تو جو نہ ماننے والا ہوتا ہے نا, اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. قرآن کریم میں آتا ہے نا, حضور کو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ مشرکین حضور کو کہتے تھے کہ آپ مکہ میں نہر جاری کر کے بتائیں, تو فجر الانہار خلالہا تفجیرا, اگر آپ حق پر ہیں مکہ میں نہر جاری کر کے بتائیں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا, یا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں واقعی میں تو ہم پر آسمان گرا کر دکھائیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو آسمان ٹوٹ جائے گا, ذرا گرا کر دکھائیں آسمان کیسے ٹوٹتا ہے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا آپ ایسا کریں اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر بتائیں, اللہ کہاں ہے اور فرشتے کہاں ہیں, لا کر دکھائیں. تأتی, یہ قرآن کی آیات ہیں 15ویں پارے کی. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. آگے کہتے تھے او یکون لک بیت من زخرف, یا کم از کم ایسا کریں کہ آپ سونے چاندی کا ایک مکان بنا کے دکھائیں, ہم دیکھیں کہ ان کا پورا گھر سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے. او ترقی فی السماء, ہمارے سامنے آسمان میں چڑھ کے دکھائیں. یہ ان کا جواب ہے حضور کو جو قرآن نے ذکر کیا ہے. او ترقی فی السماء, یا آسمان میں چڑھ کر ہمیں دکھائیں تو ہم مانیں کہ آپ صحیح ہیں. اور آگے کہتے تھے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ, اگر آپ آسمان پر چڑھ کر دکھا دیں پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ, ہاں آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں, چڑھنے کے بعد واپس آتے ہوئے کہ ہاتھ میں کتاب لے کر آئیں اور کہیں کہ یہ اللہ نے دی ہے, پھر ہم ایمان لائیں گے. قرآن کریم میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, جو ان کے مطالبے ہیں سارے پورے کر دیں, اللہ فرماتے ہیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اگر فرشتے بھی نازل کر دوں, اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ایمان لائیں گے. تو اصل انسان اپنے آپ کو بدلے, اپنے دل کو بدلے. یہ ہجرت کا بہت بڑا درس ہے. واقعہ ہجرت کا صحابہ کی زندگی سے ہمارے لیے سیکھنے کا بہت بڑا درس, بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو, حدیث میں آتا ہے نا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے دین کے مطابق نہ کر دے. جب تک اس کی خواہشات میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہم دین کو توڑ مروڑ کر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح اپنی خواہشات کے مطابق کر دیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو توڑ مروڑ کر اسلام کے مطابق کریں, دین کو نہیں مروڑیں, دین کو نہیں ٹوسٹ کریں, دین کو نہیں گھمائیں پھرائیں, اپنی خواہشات کو مڑائیں, اس کو مڑائیں تاکہ وہ اسلام کے مطابق ہو جائیں. ہم لوگ اسلام کو موڑ رہے ہوتے ہیں, اسلام کو ہم پگھلا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو جائے, اور اسلام ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسلام دنیا میں بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ یہ سارے دینوں پر اوپر رہے, غالب رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام اپنی چیزوں پہ کمپرومائز کر لے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, اسلام کمپرومائز نہیں کرتا اصولوں پر. اگر کمپرومائز کرنی ہوتی حضور کر لیتے. وہ یہی کہتے تھے ایک مہینہ آپ ہماری بتوں کی عبادت کریں, ایک مہینہ ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے.
تو بس معاملہ ختم ہو جائے گا, بیچ کا راستہ نکل آئے گا. اللہ نے فرمایا قل, ان کو کہیے, یا ایھا الکافرون, اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور یہ 4 دفعہ ایک ہی جملہ اللہ نے اس صورت میں دہرایا, ایک ہی مطلب کا جملہ 4 دفعہ دہرایا کہ یہ ناممکن ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اور آخر میں کہا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, تمہیں تمہارا دین, مبارک کو مجھے میرا دین. انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون, تم مجھ سے بری ہو, میں تم سے بری ہوں. انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون, تم میرے عمل سے بری ہو, میں تمہارے عمل سے بری ہوں. مجھ سے اللہ تمہارے بارے میں نہیں پوچھے گا, تم سے اللہ میرے بارے میں نہیں پوچھے گا, اس لیے کہ میں نے اپنا کام کر دیا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. اللہ فرماتے ہیں یہ ایک امت ہے جو گزر چکی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان سے ان کے کیے کا پوچھا جائے گا, تم سے تمہارے کیے کا پوچھا جائے گا. ولا تسألون عما يفعلون, اور جو وہ کرتے ہیں اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اللہ کو قیامت کے دن یہ کہہ دوں گا کہ مولویوں نے مشکل کر دیا تھا, یا اختلافات ہو گئے تھے, یا یہ ہو گیا تھا, یا یہ ہو گیا تھا, اللہ آپ سے پوچھے گا دین کے لیے وقت کتنا نکالا تھا. چلو اختلافات ہو گئے تھے, مولویوں نے مشکل بنا دیا تھا, آپ کی بات ہم نے تسلیم کر لی, آپ نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کتنا وقت نکالا؟ آپ نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے منٹ قرآن کو دیے کہ چلیں بھائی مولویوں نے تو مشکل کر دیا, میں خود سمجھتا ہوں, میں خود دیکھتا ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یا سب سے ملتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کس کی بات ٹھیک ہے کس کی بات. کتنا وقت نکالا تھا یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے. تو پھر کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہے. اصل مسئلہ قرآن سے دوری ہے, اصل مسئلہ دین سے دوری ہے, اصل مسئلہ بے عملی ہے, عمل نہ کرنا اصل مسئلہ ہے. اس کو پھر آپ کچھ بھی کر دیں, یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے, ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. ہمارے یہاں دیکھیں غلط کہا جاتا ہے نا, بلی آگے سے گزر گئی تو نحوست آ جائے گی. صبح صبح کسی ریڑی والے سے بحث کر لو تو وہ کہتا ہے یار میرا پہلا گرا کہ آپ میرے سے بحث نہیں کریں, پورا دن میرا خراب گزرے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جو بھی چیزیں معاشرے میں مشہور ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں, ایک آدمی کے کاروبار میں اس وجہ سے نحوست نہیں آ رہی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, ایک آدمی کے کاروبار میں اس وجہ سے نحوست نہیں آ رہی کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے, ایک آدمی کے کاروبار میں اس وجہ سے نحوست نہیں آ رہی کہ وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, ایک آدمی کے کاروبار میں اس وجہ سے نحوست نہیں آ رہی کہ وہ ملاوٹ کر رہا ہے. نحوست آئے گی تو اس وجہ سے کہ صبح صبح آپ نے مجھ سے بھاؤ تاؤ کیوں کیا, جو اسلام میں ایک جائز عمل ہے, اس وجہ سے نحوست آئے گی. مطلب کیا ہوا کہ اپنے گناہ کو کسی اور پہ ڈال دیا کہ نحوست میری وجہ سے نہیں, میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں, میں تو نہ ملاوٹ کرتا ہوں, نہ دھوکہ دیتا ہوں, نہ حرام خوری کرتا ہوں, نہ مہنگی چیزیں بیچتا ہوں, میں تو صاف ستھرا ہوں. مجھ پہ اگر نحوست آئی ہے تو اس کی وجہ سے آئی ہے کہ اس نے صبح بحث کیوں کی تھی. یعنی نحوست ساری ڈال دی اس پر اور برکت ساری ڈال دی اپنے کھاتے میں. تو یہ تو انصاف کے خلاف ہے. اگر ایک شخص ملاوٹ بھی نہیں کرتا, دھوکہ بھی نہیں دیتا, فراڈ بھی نہیں کرتا, جال سازی بھی نہیں کرتا, حرام خوری بھی نہیں کرتا, جائز طریقے سے اپنا کاروبار کر رہا ہے, اس پر اللہ اس وجہ سے نحوست لے کر آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک خریدنے والے نے بھاؤ تاؤ کیا تھا, اس وجہ سے اللہ اس پہ نحوست لائے گا. اور ایک آدمی یہ سارے گناہ کر رہا ہے لیکن صبح اس کے ساتھ کسی نے بھاؤ تاؤ نہیں کیا, اللہ اس کو اس وجہ سے برکت دے گا کہ اس کے ساتھ کسی نے بھاؤ تاؤ نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ یہی کانسیپٹ ہے, یہی تصور ہے بے عملی, کہ اپنی بے عملی کو, اپنے گناہ کو, اپنے غلط کام کو کسی اور کے سر ڈال دو. بلی پہ ڈال دو, کتے پہ ڈال دو, کسی گھاک پہ ڈال دو, بیوی پہ ڈال دو. کہتے نا یہ جب سے یہ عورت گھر میں آئی ہے میں نے کبھی سکھ کا سانس نہیں دیکھا, میں زندگی میں کبھی سکون نہیں آیا. تو وہ ساری چیزیں سارا اپنا آلہ بلا ڈال دیا کس پر؟ بیوی پر. یہ جب سے آئی ہے تو بس میری زندگی کا یہ حال ہو گیا. یہ تصور ہمیں ختم کرنا ہوگا. قرآن یہی کہتا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے یا اس کو برکت ملتی ہے یا نحوست ملتی ہے, یا خیر ملتی ہے یا شر ملتی ہے, اپنے عمل کی وجہ سے. اگر کسی کو بیوی
اچھی نہیں ملی تو وہ بھی سوچے کہ کیوں نہیں ملی، اس میں بھی اس کی اپنے عمل کی کوئی نحوست ہوگی۔ قرآن میں آتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کو ملتی ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کو ملتے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کو ملتی ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کو ملتے ہیں۔ اس کا مطلب انسان خود پاکیزہ ہے تو بیوی پاکیزہ ہوگی، انسان خود خبیث ہے تو بیوی اسی کی طرح ہوگی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین۔ یہ بھی اگر کوئی خامی ہے تو انسان، علماء نے لکھا ہے، ہمارے جو اکابر گزرے ہیں وہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے نا اور سلام کرتے تھے اور بیوی کے رویے میں تبدیلی محسوس کرتے تھے کہ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، یا میں نے سلام کیا اس نے مجھے اچھے طریقے سے جواب نہیں دیا، فوراً سر جھکا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ فلاں جگہ مجھ سے جو بد نظری ہوئی ہے میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس گناہ کا اثر ہے کہ میری بیوی میری نافرمان ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے بڑوں کا طرز عمل تھا کہ جب بیوی کی طرف سے کوئی روڈ، کوئی اس طرح کا غیر اخلاقی رویہ یا کوئی اس طرح کا رویہ ہوتا تھا نامناسب، فوراً سر جھکا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ یا اللہ یہ مجھ سے جو فلاں گناہ ہوا ہے یا فلاں آدمی پہ میں نے ظلم کیا یا غیبت کی، یہ اس کی وجہ سے وہ اثر میری بیوی پر ظاہر ہو رہا ہے کہ اب یہ میری بات نہیں سن رہی، تو میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ان کا گھر بن جاتا تھا۔ ہم لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ، گھوم پھر کے بعد پھر ساری وہی وظیفے پہ آ جاتی ہے، سارا گھما پھرا کے ساری آخری بات وظیفہ، دم درود اور تعویذ۔ یعنی ہم نے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، بس اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ مولویوں نے دم درود کو بڑا مشکل کر دی، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، اس میں سارے متفق ہیں۔ وہ سارے کہیں گے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سارے کہیں گے یار تعویذ تو چاہیے، وظیفہ تو چاہیے، اس لیے کہ یہ شارٹ کٹ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، بس آسانی، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ حج کرو، نہ غیبت سے بچو، نہ جھوٹ سے بچو، نہ دھوکے سے، ملاوٹ سے، حرام خوری سے، قبضہ سے، ناجائز کاموں سے، کسی چیز سے نہیں بچو، ایک تعویذ گلے میں ڈالو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، گلے میں ڈال دیا۔ یہ اصل مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے، ہماری قوم کا اصل مسئلہ ہے یہ۔ اس کی طرف ہم سوچتے نہیں ہیں اور اس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں۔ دیکھیں جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ جو میں نے آپ کو بتائی یہ سارے حقائق ہیں، میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہی ہوں، ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے، آپ کو معاشرے کی تصویر بتا رہا ہوں۔ تو جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے آپ ترقی کیسے کریں گے؟ آپ کو پہلے یہ پتا چلے کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں۔ دیکھیں آپ اگر کسی آدمی کے کوئی ادارہ ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ بھائی یہ ادارہ آج کے بعد آپ نے سنبھالنا ہے، پہلے وہ آپ سے پوچھے گا یہ ادارہ ابھی کہاں کھڑا ہے، اس کی مالی حالت کیسی ہے، اس میں ملازمین کیسے ہیں، ملازمین کی تنخواہیں کیسی ہیں، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، اس کی ماہانہ منافع کتنا ہے، سالانہ منافع کتنا ہے، سالانہ خسارہ کتنا ہے، ماہانہ خسارہ، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، آپ کو پورے فیکٹس اینڈ فیگر دے دیے جائیں، یہ اس کی پوری رپورٹ ہے، یہ سالانہ رپورٹ ہے، یہ 2018 کی رپورٹ ہے، یہ 2017 کی رپورٹ ہے، یہ اس کی آڈٹ رپورٹ ہے، یہ فلاں فلاں، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کمپنی، یہ ادارہ اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، مثال کے طور پر 50 نمبر پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس کو 51 پہ لے جائیں، 52 پہ لے جائیں، 53 پہ لے جائیں، آگے لے کر جائیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے 50 پہ تھا، آپ نے کوئی 2-3 کام ایسے کر لیے جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ بہت کوئی اچھا کام کر دیا، حقیقت میں آپ 50 سے اٹھا کر اس کو لے آئے 45 پہ، دنیا کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت ترقی کر لی ہے۔ میں آج سن رہا تھا ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں بہت مشہور پاکستان کے، ذیشان الحسن عثمانی ان کا نام ہے، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ اور بہت دیندار بھی ہیں۔ تو یعنی وہ اتنی بڑی سطح کے کام کر رہے ہیں کہ کئی ملکوں کو وہ پوری پالیسیاں بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، یورپین کنٹریز کو، ہیں پاکستان میں ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ان کی آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ بھی جو پاکستان میں اعلان کیا نا ڈیجیٹل پاکستان کا، کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان بنائیں گے، تو اس نے ایک بات کی کہ
2017 में एक रिपोर्ट शाया हुई थी, 2017 में एक रिपोर्ट शाया हुई, वो डेटा साइंटिस्ट है, उसका काम ही है कि वो डेटा जमा करता है, डेटा जमा करने के बाद उस पर एनालिसिस करता है, तज्जिया करता है, लोगों को, मुल्कों को बताता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी रैंकिंग क्या है, वगैरह वगैरह, ये उसका काम है। तो उसने कहा 2017 में एक रिपोर्ट, उसने बुनियादी तौर पे वो जो रिकॉर्ड करवाई थी वीडियो, वो अभी जिस खातून को इस डिजिटल पाकिस्तान का बड़ा बनाया है ना, तानिया मिर्जा इस तरह का कोई नाम है, उसके लिए रिकॉर्ड की थी। कहा मैंने उनको ईमेल किए लेकिन उनका जवाब नहीं आया था, मैं वीडियो में एक पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा हूं कि वो मेरा ये पैगाम सुन लें, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने इस डिजिटल पाकिस्तान में क्या करना है और क्या नहीं करना। पूरे उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ एक एक चीज बताई है, आप जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, डिजिटल पाकिस्तान ज़ीशानुल हसन उस्मानी लिखें यूट्यूब पर, उनकी 28 मिनट की पूरी वीडियो, एक एक चीज उन्होंने पूरी फिगर के साथ बताई है। तो उन्होंने कहा 2017 में रिपोर्ट शाया हुई कि पाकिस्तान फ्रीलांस कामों में 4th नंबर पर है, दुनिया में 4थे नंबर पर है, उन मुल्कों में जहां फ्रीलांस काम होता है कि आपने किसी से काम ले लिया, आप किसी की मुलाजमत नहीं कर रहे, आपने काम ले लिया कि भाई मैं घर बैठे आपको काम करके दे दूंगा और आप मुझे पैसे दे देना, आपने डिजाइनिंग करके दे दी, कोई वीडियो एडिटिंग करके दे दी, कोई वेबसाइट बना के दे दी, फ्रीलांसिंग जो भी काम होता है। 2017 में रिपोर्ट शाया हुई कि पाकिस्तान 4थे नंबर पर है। कहा 2019 में अभी इन्होंने, ये जो अभी आई है, इन्होंने वही रिपोर्ट जारी की है, उसमें भी यही लिखा है कि पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पर है फ्रीलांसिंग में। कहा एक और रिपोर्ट 2017 में छपी थी, इसी जो पूरी सालाना रिपोर्ट छपती है हर साल की, उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट के अंदर 70% तरक्की हुई है, पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट में 70% तरक्की हुई है। 2019 में जो रिपोर्ट अभी इन्होंने छापी है उसमें भी यही लिखा हुआ है, और कहा ये 2017-2019 का मसला नहीं है, सन 2000 से लेकर 2019 तक एक ही रिपोर्ट छप रही है, 2000 से लेकर 2019 तक एक ही रिपोर्ट छप रही है कि पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट में 70वें नंबर पर है, 70% तरक्की की है, और फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान 4थे नंबर पर है। वो ये पिछले 3 सालों से, पिछले 4, वो ये कह रहे थे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये पिछले 3 सालों से मुराद 2013, 14, 15 है, इससे मुराद 2003, 4, 5 है, इससे मुराद 2015, 16, 17 है। बोला क्या होता है, जो भी नया बंदा आता है, नई हुकूमत आती है, वो 2-3 पैराग्राफ तब्दील करके वही रिपोर्ट एज इट इज छाप के 2019 की रिपोर्ट शाया हो जाती है। क्यों? इसलिए कि हम हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते। आप हकीकत को पहले तस्लीम करें, पहले ये रिपोर्ट शाया करें, पहले ये बताएं कहां है पाकिस्तान, इस वक्त कहां खड़ा है, आपने क्या सर्वे किया है, क्या रिपोर्ट है आपके पास, बस जो उन्होंने बनाया आपने भी उसको आगे चला दिया, तो पाकिस्तान क्या तरक्की करेगा? 2-3 काम आप ऐसे कर लेंगे, डिजिटलाइज कर देंगे 2-3 चीजों को, बाद में कहेंगे देखें पूरा पाकिस्तान डिजिटल हो गया, हालांकि जहां खड़ा था वहीं खड़ा होगा या शायद उससे नीचे चला जाएगा, आवाम की आंखों में धूल झोंक देंगे आप। क्यों? हम हकीकत जानते नहीं है। उन्होंने, मैं आपको कहूंगा आप वो वीडियो देखें, उन्होंने एक एक ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर और पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने जिक्र की, किस किस चीज में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, तालीम में क्या है, मुख्तलिफ चीजों में। तो अब वो यही कहना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहले आप हकीकत को तस्लीम करें, हकीकत को तस्लीम करने के बाद आपको पता हो कि इस वक्त मैं कहां खड़ा हूं, पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है, ये आप दुनिया को बताएं वाजे करके कि इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट में ये है, फ्रीलांसिंग में ये है, फलां में ये है, फलां में ये है, ये सारी रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट जेन्युइन होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। 2017 वाली को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, सेक्रेटरी का नाम तब्दील कर दिया, वजीर आजम का नाम तब्दील कर दिया, फलां फलां तब्दील करके छाप दिया। तो हमारा ये बहैसियत कौम बहुत बड़ा मसला है, हम हकायक को तस्लीम नहीं करते। जब आप हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे आप बेहतरी नहीं ला सकते। पहले आप हकीकत को तस्लीम करें कि ये हकीकत है। हमारा तो सारी जिंदगी इसी में सर्फ हो जाती है कि लोगों को ये बताएं कि ये हकीकत है, ये सही है, ये गलत है। तो ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई ना, हमारा मुआशरा बेअमली की वजह से काम किसी और पे डालता है, ये भी हकीकत का इनकार है, जमीनी हकीकत का इनकार है कि इंसान होता खुद बेअमल है
اور وہ ڈال رہا ہوتا ہے کسی اور پر, اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تعویذ بنا لیا, یہ کر لیا, اس سے میں ترقی کر لوں گا یا میری زندگی ٹھیک ہو جائے گی, حالانکہ حقیقت میں زندگی خراب ہو رہی ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے یا وظیفہ پڑھا ہوا ہے, اب میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں, کچھ بھی کروں کچھ نہیں کروں, میری زندگی ٹھیک ہوتی جائے گی, حالانکہ وہ نیچے جا رہا ہوتا ہے, نیچے جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کو تسلیم نہیں کیا. جب حقیقت کو تسلیم کریں گے پھر اس کے بعد انسان کہے گا کہ یار میں تو اس گناہ میں مبتلا ہوں, میں تو اس گناہ میں مبتلا ہوں, میں تو اس گناہ میں مبتلا ہوں, میں تو اس سے بھی نکلنا ہے, اس سے بھی نکلنا ہے. جب یہ ہوگا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اسی کو کہا جاتا ہے روحانی ہجرت. المہاجر من حجر الخطایا والذنوب, مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے, جو اپنے دل کو ٹھیک کر کے ہجرت کر لے کہ غلط کاموں سے میں نے ہجرت کر لی. جس طرح انسان جسمانی طور پہ ہجرت کرتا ہے, وہ قلبی طور پر ہجرت کر لے کہ میں نے غلط کاموں سے ہجرت کر لی, صحیح کاموں کی طرف, غلط کو غلط بولوں گا, صحیح کو صحیح بولوں گا. اور جب یہ چیز آ جائے گی تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں.